نام مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن ٹاپکس پہ تنویر کاظمی، سبق نمبر 77، اردو آڈیو، ہومو سیکسوالٹی یا ہم جنس پرستی۔ سورہ الاعراف نمبر 7، آیت نمبر 80 سے 84۔ اس طرح ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور وہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اس گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سو دیکھ لو کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا۔ سورہ ہود نمبر 11، آیت نمبر 77 سے 83۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے انتہائی بیہودہ حرکتیں کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا، اے بھائیو، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے بے آبرو نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے، تم کو کیا معلوم ہے کہ تمہاری ان بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ لوط نے کہا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا، اور ان پر پتھر کی تہ بتہ کنکریاں برسائیں، جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ سورہ الحجر نمبر 15، آیت نمبر 57 سے لے کر 77۔ مجھ پھر کہنے لگے، فرشتوں تمہارا اصل کام کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، فرشتوں تمہارا اصل کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں، مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ اس کی بیوی کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر آئے انہوں نے کہا، تم تو ناآشنا سے لوگ ہو۔ وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقیناً بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کا حکم ہو وہاں چلے جائیے۔ تو ہم نے لوط کی طرف وہی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوئے کاٹ دی جائے گی، اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑتے ہوئے آئے۔ لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھ سے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت یا طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ انہوں نے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اے نبی، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ سو ان کو سورج نکلتے نکلتے
چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے ان بستیوں کو الٹ کے نیچے اوپر کر دیا، ان پر کنکر کی پتھریاں برسائیں، اور ہم نے ان بستیوں کو الٹ کے نیچے اوپر کر دیا، ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ بستیاں اب تک شام جانے والے سیدھے راستے پر موجود ہیں۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ سورہ الشعراء نمبر 26 آیت نمبر 165 سے 175۔ قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان میں سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا ایمانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا جہاں میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ وہ کہنے لگے کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں، اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، مگر ایک بوڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر می برسایا، سو جو می لوگ پر جو خبردار کیے گئے تھے برسا وہ برا ہی تھا، اور ان پر جو می برسایا سو جو می ان لوگوں پر جو خبردار کیے گئے تھے برسا وہ برا تھا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔ سورہ النمل نمبر 27 آیت نمبر 54 سے 58۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو، جب کہ تم دیکھتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور اس کے سوا ان کا کوئی جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، وہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی بیوی کے اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، اور ہم نے ان پر می برسایا، سو جو می لوگوں پر برسا جن کو متنبع کر دیا گیا تھا برا تھا۔ سورہ العنکبوت نمبر 29 آیت نمبر 28 سے 30۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجیب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو۔ انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم میں سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور اپنے مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ لوط نے کہا اے میری پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرمائیے۔ لوط نے کہا میرے پروردگار، ان مفسد جھوٹے لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔ صدق اللہ العظیم۔